السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جمعہ کے دن نیک اعمال کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کا 1 درہم صدقہ باقی دنوں کے 1000 درہم صدقے سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں جمعہ کی مبارک گھڑیوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وقت دنیا کا کیا حال ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا کا کیا حال ہوا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو ایک بہترین خزانہ دینا ہے، اور وہ خزانہ میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی
ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، مجھے اس وقت مختصر آپ کو ایک عمل بتلانا ہے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، دنیا کے اندر جو کچھ ہوا اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما صوبکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حالات کو بگڑتے ہوئے تم نے دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات کا بگڑنا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو کن فیکن کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کورونا وائرس کو بھی ختم کر سکتا ہے، لاک ڈاؤن کو بھی ختم کر سکتا ہے، اور کوئی بیماری پیدا ہو جائے اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک تو کن فیکن کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات کہی، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا، لیکن میرے پیاروں ہر ایک کو اپنے دل میں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر ارے اور نیک اعمال کرنا تو دور کی بات، آج مسلمان نمازوں کا اہتمام ابھی تک نہیں کر سکا۔ جس رب نے اسے مسجدوں سے دور رکھا، جس رب نے اسے نماز کی جماعت کی نماز سے دور رکھا، لیکن جب اللہ پاک نے عافیت کا معاملہ فرمایا، مسجدوں کے دروازے کھولے، فجر کی نماز کا آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، جب ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلایا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے علماء کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلایا، جس کے نتیجے میں حالات بگڑتے چلے گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے تو ہمیں بھی صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بننا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل مختصر آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک میری زندگی کو نو ٹینشن بنا دے، زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، نہ کورونا وائرس کا کوئی فکر ہو، نہ غربت کا کوئی فکر ہو، نہ کسی اور معاملے کا کوئی ٹینشن دماغ پر ہو۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں۔ حدیث کی کتاب بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ ہر ایک کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بیماری اس درجے کی کہ صحابی کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، صحابی کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، صحابی کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ایک صحابی سخت بیمار ہے، اور یہاں تک ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ صحابی کے بارے میں حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ان کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جب ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اسی لیے گھر گھر کی ملاقات کو معمولی ملاقات نہ سمجھو، اگر میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، بیمار کی عیادت کے بڑے فضائل حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے دن گزر رہے ہیں، بیماری کے ایام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جب کوئی حالات آ جاوے، جب کوئی پریشانی آ جاوے، پریشانی میں، حالات میں، بیماری میں کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم، بیماری ختم، دنیا کی زندگی ختم، تکلیف ختم۔ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب صحابی دعا کسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ اللہ دنیا کی زندگی میں تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی سختی سے تو مجھے بچا لینا۔ علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابی کی اس دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، ایسی دعا تم کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ارے میرے بھائیو، دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہ تھوڑی سی گرمی ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا میں کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور نہ آخرت میں کوئی تکلیف کو برداشت کر سکو گے۔ تو صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھتے رہو گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، اور اللہ پاک حالات کو درست فرما دے گا، اور اللہ پاک ہر آنے والے دن کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور علماء سے آپ پوچھیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے زیادہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ہمارے آقا نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے پوچھیں، بتائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ حالانکہ جسم میں بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں وہ پاور ہیں۔ ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں پاور ہیں۔ ارے طبیب کی حکمت میں، حکیم کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں پاور ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے۔ اس کی پڑھنے کی کوئی مقدار بھی فکس نہیں ہے، جس کو جتنی توفیق ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا انشاءاللہ تو اللہ اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب وہ آیت کریمہ اکثر کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی دعا مانگی، اور دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو مانگو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے۔ ہم جمعہ کے ساتھ نماز کو خاص کر دیتے ہیں، باقی اعمال بعد میں ہیں، سب سے پہلے نماز ہے۔ اس لیے نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ نماز کو صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ حالات کب درست ہوں گے، کورونا وائرس کب ختم ہوگا، دنیا کی زندگی میں کب سکون و اطمینان ملے گا۔ ارے کئی لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، کئی لوگ نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، سجدہ نہیں کرتا، اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو آج سے ہم سب طے کریں گے انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے، درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنا کون سا مشکل ہے، جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا 1 دروازہ کھول دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھے 2 دروازے کھولتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھے 3 دروازے کھولتے ہیں۔ اب عافیت کا دروازہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ کتنے بڑے انعام؟ اور وہ 4 بڑے انعاموں کو سننے کے بعد کوئی امتی ایسا نہیں ہوگا جس کو درود شریف سے محبت نہ ہو، جو درود شریف نہ پڑھنے والا ہو۔ صرف 1 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے پر اللہ پاک 4 بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو یوں کہیں کہ اللہ پاک تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تجھے عافیت دے، تو گویا ہم اسے 4 بڑے بڑے انعام کی دعا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں
جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے، جس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، کینسر ہے اور اس زمانے کی کورونا وائرس ہے، تو درود شریف جمعہ کے دن پڑھنے والے کو اللہ پاک ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری میں انتقال ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے فرشتے بن جاتے ہیں، لیکن ہماری خلوتیں بس اللہ معاف فرمائے، اگر ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں اللہ پاک لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو کوئی ہمارے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ظالم کوئی آدمی ہے، ماتھا بھاری کوئی آدمی ہے، تو ماتھا بھاری آدمی سے اس کا سابقہ نہیں ہوتا، اس کا پالا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور چوتھا انعام، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ تو حلال پاکیزہ روزی کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ربنا آتینا فی الدنیا جو دعا بتلائی گئی، اللہ پاک اسے بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔